دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، دو بری جتنا انتظار کی جو دل بھی لاؤ، تاجدار ختم نبوت، یہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ندعو به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي اللہ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے اللہ کی اس محفل کو مبارکہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں حضرت، میں آگے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو میں کوشش کرتا ہوں ہمارے پاکستان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ تربیت کی۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھا کریں کیونکہ سلیمان کا نام محفل نہیں ہے، یا کوئی پیر اجمل کا نام محفل نہیں ہے، یا رضا صاحب کے مصطفی کا نام محفل حضور کے نام کا نام محفل ہے۔ یہ جو آپ بات کو نام کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں میں تو صرف افتخار کے لیے آیا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم افتخار کو نہیں چھوڑ، بہرحال باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنی تکلیف میں، اور میرے ساتھ کیونکہ میرا پراپر ڈرائیور نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں دھونے میں گاڑی چلاتا کیسے، اور یہ سیالکوٹ سے یہاں تک میں خود گاڑی چلا کے خدا کا خوف تھوڑا سا، نہ افتخار جھوٹا نہ میں جھوٹا۔ میں کل کراچی سے واپس آتا ہوں، رات کو پہنچا، ٹھیک ہے، بندہ ہوتا ہے سارا کچھ بندے کے ساتھ۔ اگر افتخار نے جھوٹ بولا تو افتخار جواب دے گا، آپ نے نہیں دینا کوئی۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں جواب دوں گا، آپ نہیں دیں گے۔ بندے کو بندہ سمجھا کر، بندہ مشین نہیں ہوتا، بندہ بھی تھک جاتا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں گا حضرت جی، میں آج اتنا گڈی ساٹھ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ اسی طرح چلیں گے تو آپ مخلص لوگوں کو کھو دیں گے۔
میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہماری اتنا گاڑی اسٹارٹ ہوئی، میں اپنی آنسوں سے روکوں گا کیونکہ یہ کیمرہ لگا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی اور جھوٹا روندا کہ میں پوری جان کی بازی لگا کے زیرو حد نظر صفر حضرت، لیکن کیونکہ پتہ نہیں فون پہ کون تھا حضرت، وہ اللہ اس بندے کو جو ہے نا میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے ایسی میرے ساتھ لگا گفتگو کی کہ جی تو نہ آتے پھر سے آ کے افتخار عظیم چھڑوا لی فجر تو بعد، میں تو صرف اس لیے ہوں کہ یار اس بیچارے کے لیے کوئی مشکل نہ بن جائے، اس طرح نہیں پتہ کرتے ہیں کوئی، اللہ کا شکر ہے نام ہمیں نہیں بنتے ہم تو۔ یہ 17 کو افتخار صاحب سائی وال میں انہوں نے میرا جھوٹا نام لکھ لیا، 17 سائی وال 17 میرا 17 نومبر جھوٹا نام انہوں نے میرا لکھ لیا، حالانکہ میں نے کسی کو کر کے انہوں نے کہا بھی جی ہم نے اپنی محفل کامیاب کرنے کے لیے لکھا ہے تو یہ ہے، میں اس سے بھی نہیں میں نے کی میں چل یار کسی دی محفل کامیاب، ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ آپ سب کو ہدایت دے، محبت کرنے سے محبت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک شخص کو نا چوری کر کے کسی گھر سے نکلتے دیکھا، اگلی صبح آپ نے اس سے پوچھا کل رات کو تو چوری کر کے نکلا تھا، اور اس کہتا ہے اللہ کے نبی نہیں میں نہیں، آپ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں پلیکھا لگ گیا، بھائی نگاہ نبوت کو بھی پلیکھا لگتا ہے، نگاہ نبوت کو بھی پلیکھا لگتا ہے، لیکن یہ حسن ظن تھا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے واقعی میری آنکھوں کو دھوکا لگ گیا، حسن ظن رکھو، اگر کوئی وعدہ کر کے نہیں آ رہا آپ نے جواب نہیں دینا، وہ جواب دینا، لیکن حضرت ایک بندہ جو اتنا سخت بیمار ہے اس کے ساتھ اس طرح کرنا یہ کیسی محفل ہے، محبت کرو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو محبت کا درس دیا ہے، جو تم سے ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کر رہا، جس کی طلب بھی کوئی نہیں تم سے، محبتیں کرو۔ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت محبت کی، میں اس لیے تو کہتا ہوں یار ہمیں 17 سال 18 سال ہو گئے محفلیں کرواتے ہوئے، لیکن افسوس ہے ہم اپنے اندر کوئی محفل نہیں کر سکے، ہم آج بھی ویسے کہ ویسے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بدل رہا ہے، محبتیں کرو۔ اور جی محبتوں کا صلہ کیا ملے گا؟ نہ نفل وہاں لے کے جاتے ہیں، نہ ذکر وہاں لے کے جاتا ہے جہاں محبتیں لے جاتی ہیں، اسی لیے تو آج ہم بہت خالی ہیں سارے، کیونکہ ہمارے پاس محبتیں نہیں، ہمارے پاس محبتیں نہیں۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، اگلی صبح حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چاروں یار بلوائے، آپ نے بلا کے نہ آپ نے ایک گدڑی دکھائی، ایک فرمایا یہ جبہ ہے جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اے ابو بکر یہ جبہ تجھے اگر دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام میں صدق کو اختیار کر، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں عدل کو اختیار کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا کو اختیار کر۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سے پوچھا علی اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ عرض کی محبوب میں مخلوق کے ابوں پہ پردے ڈالوں، عرض کی محبوب میں مخلوق کے ابوں پہ پردے ڈالوں۔ حضور نے جبہ دے کے فرمایا علی جبہ حیا بھی تیرے لیے ہے۔ علی تو فرماتے ہیں میں مخلوق یار تمہیں کالم کو تڑیاں لگانے لگ پڑتے، یہ ہماری قدر کی تو نہ آتے پھر سینے چھڑا لی افتخار، یہ ہماری قدر کی کھو دو گے حضرت جی اگر اپنی یہ روشیں رکھو گے کھو دو گے مخلص لوگوں کو، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ میرا مسلک تیاگی یہ ہے اے تن میرا پرزے جویں درزی دی اندیر، سبحان اللہ۔ ایک جذبہ لے کے نکلا تھا حضور کی امت خیر اے تن میرا پرزے جویں درزی دی اندیر، اے نا نیران دی گل کفنی پاک کے رل ساسان فقیر۔ محبت کرو، اگر کوئی ٹائم لے کے نہیں آ رہا تمہیں حق نہیں پہنچتا اس کو گالیاں دینے کا، وہ اپنا جواب دے گا، وہ حضور اس کو پوچھ لیں گے بتا تو نے میری محفل میں بھی دھوکہ کیا،
खराब होती हैं, हम भी थकते हैं, हम भी बीमार होते हैं। और इतनी धुंध में मैं तो कहता हूँ ये तो खुदकुशी है हज़रत आना में। इसलिए बदलो खुद को, तब्दील करो। इकबाल कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। सुभान अल्लाह। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन आज हमारे पास प्यार है। आज हमारे पास प्यार करो अल्लाह की मखलूक से, और फिर देखना जरा तो उसका अल्लाह से अजर देखना क्या मिलेगा। फिर देखना तुम्हें तुम्हारा अल्लाह उसका फल क्या देता है। कितना प्यार हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं, कुछ आने वाला गुजरा, उसने अर्ज़ की मौला रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया लगता है कि अल्लाह अली से नाराज़ हो गए। और अर्ज़ करता है मौला अल्लाह दुनिया से तो नाराज़ हो सकता है लेकिन अल्लाह अली से नाराज़ नहीं हो सकता। आपने फरमाया लगता है कि हो गया। अर्ज़ की मौला किस तरह? आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए अली के घर को मेहमान ही नहीं है, इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। कितने मोहब्बतों वाले लोग थे, कितने मोहब्बतों वाले। और कुर्बान जाऊं हज़रत अब्दुल्ला है थी, अब बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। आप कोई स्पेशल ना डिश बनाया करते थे, माहिर तो उस डिश के बना। और एक शख्स क्या करता था, वो हमेशा आपको ना खोटा सिक्का दे के तो आपसे वो डिश ले जाता था। अब उसे नाम नहीं याद उसका, आपने उससे खोटा सिक्का ले लिया। जो आपके साथ बंदा था उसने कहना शायद एक नंबर है तो खोटा सिक्का क्यों ले लिया? आपने फरमाना तुम ले लिया। आखिर वक्त गुजरता गया, आपने उसको क्या रखा था? तूने ये खोटे सिक्के एक साइड पे जमा करके रखा। जब हजरत का वक्त आया ना, आखिर आप चारपाई पे थे, सांसें जो है वो रुकनी शुरू हो गई। आपने अपने उस शागिर्द से कहा सारे खोटे सिक्के लेके, वो लेके आया। आपने फरमाया मेरे सीने उत्ते लोदे दे सारे, उन्हें लोदे देते। अल्लाह दी बारगाह से अर्ज़ कर देनी या अल्लाह मैं पता होने के बावजूद भी तेरे बंदे को खोटे सिक्के लेता, आज तू ही करम करते मेरे खोटे अमल कबूल कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मिलेगी, अगर मोहब्बत ही नहीं करोगे तो मोहब्बत मिलेगी कैसे? अगर अल्लाह की मखलूक के साथ तन्ने खींच के रखोगे तो याद रखना मियाँ खींची तुम्हारी भी जानी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम, मैं आपको क्या बताऊं कि इमाम गज़ाली है। अब इफ्तिखार साहब कहाँ हो कदरों वाले, उनके साढ़े को तड़ियाँ सुन लो जड़ियाँ। अब कहाँ हो कदरों वाले लोग। लिखा है इमाम गज़ाली का इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में मिला, उसने अर्ज़ की हुजूर क्या बना? आपने फरमाया अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उस कर दिया हुजूर किस अमल की वजह से माफ़ी मिली ताकि मैं भी करूँ? आप फरमाते मैं एक दिन लिख रहा था तो लिखते लिखते ना मैंने किसी वजह से जो अपना कलम है उसको दवात में रखा। तो दोबारा जब लिखने के लिए मैंने एक कलम उठाना चाहा तो क्या देखा कि एक मक्खी कलम पे बैठ के तो स्याही चूस रही। तो फरमाते मैंने इंतज़ार किया कि पेट भर के ना खुद ही उड़ जाए। मैंने उड़ाया, मैंने इंतज़ार किया कि पेट भर के खुद ही उड़ जाए, मैंने उसको नहीं उड़ाया। अब फरमाते अल्लाह ने सिर्फ इसी वजह से गज़ाली को माफ़ कर दिया। मोहब्बत नहीं है, अगर आपको टाइम दे के नहीं आ रहा जवाब देंगे। वो अल्लाह का भी मुजरम है, वो अल्लाह के रसूल। लेकिन अजी मैं पंजाबी में नहीं आखांगा यार खोते घोड़े इकते ना करो। सुभान अल्लाह। हमारे पास तो सिर्फ ये 4-5 नाम रह गए हैं जो मुखलिस होकर निकले। मेरे तो साथ वाले भी मुझे बातें करते हैं हज़रत की करने होते शुदाई सारा बंदा कराची जाए और 1000 मिले है, हैरत वाली बात की नहीं बात है। अब आपको बता नहीं सकते क्या करो। अच्छा है साथ जो बच्चे को कोई कहते नहीं यार समा पे हजूर ने अपनी बारगाह जो किधर खुले दे देने, खुले दे देने।
اسپیکر لگا ہے جی کوئی بندہ کراچی گیا ہوں کوئٹہ گیا ہوں 3 بار کراچی گیا افتخار صاحب کو بندہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی سے ٹکٹ مانگی ہوا میں تو اکٹھا کر رہا ہوں نا جو حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں کوئی بندہ ثابت آن ایئر بات کر رہا ہوں کراچی تک بات جائے گی کوئی تک بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں کراچی گیا ہوں ٹکٹ اپنی لے کے گیا ہوں کسی سے 1 روپے کی ڈیمانڈ کی قدر کرو حضرت قدر کرو سب کو ایک پلڑے میں نہ رکھو سب کو ایک پلڑے میں آپ چیک کر سکتے اس وقت میرے بخار کا کیا حال ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں صرف افتخار کے لیے آیا تھا بیان کے دل میں آئے کوئی اور اللہ آپ سب کی محبتوں کو اپنی ماشاءاللہ بڑا آپ نے سونا سلسلہ کیا اللہ آپ کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول آمین نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت بڑا خوبصورت اور پاک دل ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو اپنے اللہ سے لو لگاؤ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی ہم نے جس طرح کے انداز اختیار کر رکھے ہیں یہ دن بدن جو معاملے ہیں یہ سخت ہوتے جا رہے ہیں اب آپ تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بارشیں برسنے کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بتا کہ کس طرح پتہ چلے تو اپنی مخلوق سے راضی ہے اور بتا کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے ناراض ہے اب حضرت یہ جو کچھ 4 قطرے برس رہے ہیں پتہ نہیں معصوم بچوں کی وجہ سے برس رہے ہیں جو گھر میں ہمارے جو مائی بابا جی ہیں ان کی وجہ سے باقی جو ہمارے کام ہے تو وہ تو ایک قطرہ بھی نہ آیا آسمان سے جتنے بے وفا لوگ ہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا نہیں برسی بارش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو ساتھ لیا اور جا کر کوئی طور پہ جا کے آپ نے نماز استسقاء ادا کی ہے جب نماز ختم ہوئی نا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنی ایک روایت میں آیا کہ 40,000 ایک روایت میں آیا کہ 70,000 لوگ اب 40 یا 70,000 لوگوں نے نماز پڑھی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بارش برستی لیکن لکھا ہے کہ دھوپ اور تیز ہو گئی بڑے حیران
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کی ہے؟ تو وہی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ جو 40,000 یا 70,000 لوگ لے کے آئے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے، اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا۔ اسے کہیں باہر آئے اور آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ بارش کا نہ برسنا صرف اسی کی وجہ سے۔ اب کسی کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو تو پتہ تھا نا۔ اب آپ کو تو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ہم کیا ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاطب آپ نے فرمایا، کون ہے بھائی اس کو 40 سال ہو گئے، اس نے ایک سجدہ بھی رب کو نہیں کیا ہے؟ کون ہے؟ باہر آئے، یہ تمہاری نصرت کی وجہ سے سارا کچھ ہو۔ اب جو تھا اس کو تو پتہ تھا، اس نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا تو دیکھ تو نہیں رہا، اس نے جو چادر نہیں رکھی تھی اس نے اس کو اوپر کر دیا اور عرض کرتا ہے، یا اللہ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے پرتے پائے دے، میں راتی جو کچھ کیتا تو کسی نے نہیں دسیا، میں جو بھی چھپ کے کردہ رہا تو کدی کسی نے نہیں دسیا۔ 40 سال ہو گئے جو پردے پائے، یہ سارے جی کول چھڑنا ہے۔ یا اللہ جی 40 سال پردے پائی رکھے، آج معافی منگنا میں معافی کر دے، تو بے نیاز ہے، تو ملک دا مالک، تو 70 ماما تو بہت پیار کر دے، اس 40 سال کجی تاج کانو ننگا کرنا ہے سارے، مالکہ معافی دے دے۔ مالک کی بارگاہ میں رو رہا تھا، روتے روتے کیا ہوا کہ چند قطرے نا وہ رخساروں پہ بہ نکلی، بس قطروں کا بہنا تھا کہ چھم بارش برسی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بندہ تو باہر نکلا کوئی، بارش کہاں سے آ گئی ہے؟ عرض کی تھی، اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کہاں پا چڑی؟ فرمایا، میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی وہی وجہ نہیں پا چڑی، جدی وجہ نہ روکی سی خودی وجہ نہ۔ عرض کی تھی، اللہ بڑی کی، فرمایا میرے کلیموں نے صلح کر لی، انہیں منا لیا۔ اب دیکھو کتنا کریم ہے۔ عرض کی تھی، اللہ وہ خواہ صحیح کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، کلیم جو نافرمان سی اسی تو نہیں دسیا، ہوں تو یار بن گیا کہ میں یہی عرض کراں گا، آؤ یاری لالی، آؤ یاری لالی، بڑیاں موجہ دے یاری دی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یاری دی رسول والے پھر میں نے کیونکہ ادھر جی بہت میرے بادو شدید دن نال شدید اٹھاڑ میں سچ مری ہے۔ یہ ہمارے بزرگ میں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نے نکاح نہیں کیا سر، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب، نکاح نہیں۔ بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، ایک حدیث پاک نبی علیہ السلام کی نظر سے گزری جس کا مفہوم ہے کہ قیامت جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں، کوئی بدصورت نہیں، سب جوان ہوں گے۔ اور یہ نہیں کہ اگلے دن نہیں، ہر آنے والا دن جو ہے وہ جنتی شخص کا حسن بڑھتا جائے گا۔ جو پڑھا نا کہ بھئی محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح نہ ہے، پھر آپ نے فرمایا پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کون ہوگی میری بیوی، قوام تو نہیں ہوگی، وہ بھی تو خاص الخاص ہی، یہ خود بھی خاص الخاص تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب رات کو چارپائی پہ آ کے لیٹے نا تو دعا کی، اللہ انہیں دکھا جنت سے میری بیوی کون ہوگی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگلی رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے،
دوپہری کہ میں میمونہ ولید اور بصرہ رہتی اٹھے سواری لی بصرہ گئے بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگوں نے اس کی حضورت بغیر دسی کہ نہیں آیا آپ نے فرمایا دسو تڑے تھے کو میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے اس کی حضور رہتی تھے ہے دوسری کی کرنا فرمایا انہوں تو ملنا ہے اس کی حضور انہوں کی کرنا نہیں مل کے آپ نے فرمایا کہ انہوں مل نہیں سکتا حضور تو دیوانی ہے آپ نے فرمایا کہ ان کی کر دی ہے حضور کو روندہ ہوئے تھے ویک کے سن لگ پاتی کوسدہ ہوئے تھے ویک کے رون لگ پاتی لوگوں کو وٹے مار دینے یہ بھی رنگ عشق ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہاں بھائی وہی موجہ جڑے جڑے پہلے تڑے کو مگا لیندے نے 40-40 50 ہاں ساڑھے سے گالیں پہنی ہیں کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا اور مخلص ہوندہ کڑا دور صحیح بے قدر اندر دور قدرہ والے گئے کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ دن نو نہیں رہے دن نوی نہیں رہی تسی پاہم ویکھو نہ ویکھو میرے محبوب تے ویکھ دینا اسی تمہنا نہیں نکلے سر جی پیسے کمانے ہوندے تے تہاڈے کو لے کے کمانے اور بڑے طریقے کمانے اسی پیسے کمان تے نکلے نہیں ہے عرض کی تھی حضور سڑیاں بکریاں چرات دی ہے اج بھی بکریاں لے کے جنگل گئی ہے اثر تک ڈیک لو ہائی کی تے مل نہیں آپ نے فرمایا اثر کنے ویکھی ہے دسو گئی کیڑے پاس لوگوں نے دسی آپ ٹر گئے آپ فرماندے نے میری تو جنگل پہنچے نا تو اتنے جا کے کی ویکھنا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چاہتی بلکہ مسلح پا کے تے نفل پڑھے لوگوں کو رولا کیتا ہے لوگ سمجھن بکریاں چاہتی ہیں اولا کیتا ہے بڑا ران ہے بھئی انہیں بکریاں چاہتی پئی ہے نفل پڑھن دی بکریاں کون چاہتا پہ آپ فرماندے نے دیکھیا تو ادھر شیر پہ بکریاں چاہتا بھئی شیرہ تے بکریاں دی دوستی کی دندی ہوئی آپ فرماتے میں سوچی پہ آسا میں نہیں پتہ لگا کھڑے والے میمونہ ولید نے نفل ختم کر چلے تو منو آواز مار کے کہہ دی کوئی عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے آ گئی انہوں میرا نام کیوں نہ پتا ملاقاتی کوئی نہیں تے نام کیوں نہ پتا چلا فرمانے نے ہی سوال میں حضرت میمونہ ایس تو پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں تینوں میرا نام کیوں نہ پتا چلا فرمانے حضرت میمونہ کو کہنی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات نو میرے لئے تینوں دسیا انہیں رات نو تیرے لئے میں نوی دا چاہتا یہ ایسا ڈے بڑے سے لیکن حضرت جی آکڑ کے کدی کوئی وڈا نہیں بڑا بڑھ دیا ہے ہونا پہندا جی جو ساڑے نال ہون نہیں ہے کہ کوئی نہیں انشاءاللہ بڑا کچھ عطا ہونا ہے بہت کچھ عطا کیتا ہونا ہے بہت کچھ عطا ہے کوئی نہیں سی بھی نہیں کیتا نہ ذکر کرنا انشاءاللہ وہ آپ فرمانے نے جڑی گل نے مجھے سارے تو بہت آران کیتا وہ ایسی کہ شیرہ تے بکریاں دی دوستی کی شیر دا کام تے بکری نو کھا جانا اگر شیر نو بکری لب پئے تو دسنا نہیں پے گا کہ بکری تے نو کھا لے انہیں تے بغیر دسیاں پہ جانا کیونکہ فطرت میں دے چ رکھیا ہے فرمانے نے میں پوچھا کہ بھئی یہ کی ہے یہ دوستی کی دی ہوئی ہے یا فرمانے نے کوئی مجنون حضرت میمونہ کہہ دیا کوئی عبداللہ جدن دی میں اپنے اللہ نے یاری لا لی ادن دیا نہ شیرہ نے بکریاں نے بھی یاری لا سبحان اللہ سبحان اللہ یاری لا یاری لا یاری لا کیونکہ ہم
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا. وقت بڑی تیزی نہ گزرتا پہ. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مار چلے. سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ. پلیا ناس سے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. سبحان اللہ. ایک فریدا مٹی پھلی, ایک فریدا مٹی پھلی. مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی. مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغا. چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بازار تشریف لے گئے, اونٹ پھوڑ ہو گیا. اونٹ پھوڑ ہوئے تو بھائی ان کہڑا بلے پاویں ایڈا مرضی کو سان ہوئے, لیکن حضرت جی صحابی رسول سے آپ اگے ہوئے اونٹ دی نکیل پھڑی تو کانچ کو جاکیا. اونٹ اتنے کھلو گیا. آپ تے چلے گئے, دیکھا اتنے بہ گیا تو کوئی 2 دن بعد اتنے مر گیا. سارے بازار والے نے ویکیا تو سارے انتظار سے سن کہ حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. لوگ حاضر ہوئے, حضور اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کی ہوا. عرض کی تھی حضور دے کان چ کی آکھیا سی جی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور اتنے ہی کھلو گیا, اتنے ہی بہ گیا تو پھر اتنے ہی مر گیا. وہ کان چ کی آکھیا؟ جو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا میں اس کا مفہوم عرض کرنے لگا. آپ فرماتے نے میں اونٹ نو یہی آکھیا سی ہوئے اینی ہاتھ کانوں چکی ہے, مرنا نہیں یاد. اسی رہی ہاتھ ایسے نہیں چکی ہے کہ سامنے مرنا نہیں یاد, لیکن حضرت جی مرنا تھے ہے. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے, بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے, زوراور سترانے. حضرت جی اپنے اللہ کو راضی کرو. جن مہنگا نات خاں بلانا راضی, بڑی محفل کرانا بھی راضی. جی این ہوں تو ہی سارے ولی ہو گئے ہوں, وہ راضی ہوں چنگا بنے. اللہ دی مخلوق نے چنگا. پاکستان کا سب تو بڑا لمبی محفل بہت بہت وڈی ہیں, لیکن افسوس ہے کہ اسی چنگے کوئی چنگے. آخری گل ٹھیک ہے, اور وہ جنہوں نے مزاراں بھی جا جا کے اسی اج چومنے ہیں وہ کنے کے چنگے سن. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ, آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیراں دے بھی پیر نے. کیونکہ حضرت جی تو شاپر نہیں سن ہوندے, تو بشکڑیاں شاواں لوگ بن کے لے آتے. اب سامان بن کے لے آئے بشکڑی, لیا کے آپ نے اپنے گھر بشکڑی کھولی تو کھول کے پھر بن کے تو منڈے تے رکھ کے واپس ٹر گئے. آپ دی جڑی بی بی صاحب سن آواز مار کے کہندیاں نے ابو بکر بھئی لیاؤ میں کچھ پکاواں, واپس کانوں ٹر پے. آپ فرماندے نے میری تو بشکڑی کھولی تو جے کیڑی بھی آ گئی. تے پکی گل ہے کیڑی دا گھر دکان تھی, گھروں بے گھر ہوئی ہے تے گھر چھڑ کے آپ پھر واپس آ جائے. جڑا دے مزار بھی چومنے آ جا نفل تے حضرت جی سارے ہی پڑھتے, تسبیحاں تے سارے نے اڈیاں اڈیاں لمبیاں رکھیاں نے, لیکن ساڈے کول وہ نہیں جو ساڈیاں بڑیاں گل سی. سخت اللہ دی مخلوق محبت کرو, محبت کرو, محبت کرو. کوئی نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور دا بھی سال ہو گئے, اگلے دن ایک کڑی میرے کل آ گئی نکی تے آ کے رون لگ گئی. اور فرماتے نے میں پوچھا کانوں رون نہیں؟ کہندی ایسی رونی ہے کہ نبی علیہ السلام پردہ کر گئے. آپ نے فرمایا اگر تیرے رون دی وجہ نبی علیہ السلام دا پردہ کر جانا تو پھر تینوں کی دس اس ویلے ابو بکر دے دل دا کی حال. وہ کہندی نہیں ایک وجہ ہو رہی. آپ نے فرمایا ہوں وہ دس. وہ کہندی یہ میں یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں, میرے گھر نہ کوئی بھੈਣ ہے نہ کوئی بھرا ہے, صرف ایک دادی ہے لیکن وہ اکھاں تو نہیں ہے. ساڈے کول کچھ بکریاں نے جنہاں دا دودھ چو کے تے اسی گزارا کر.
दादी इन्नी है चाहे भी तो दूध चो नहीं सकती, मेरे हाथ निके निके ने चुआऊंगी तो चोया जाना कोई। रोना इसलिए नहीं है कि जिन्नी देर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद सन, आप रोज साढ़े घर आते सन, सानू बकरियां का दुध चो के देते। रोना इसलिए नहीं है कि हुजूर दा ते विसाल हो गया, उन बकरियां का दुध कौन चोएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी रो, कुर्बान जावा आका दी शानत, इन्ना बुलंद अखलाक व इन्नका लअला खुलुकिन। अबू सिद्दीक़ अकबर रो गए। आपने फरमाया तू ना रो, अबू बकर जिंदा है, जितनी देर अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियां का दुध आके अबू बकर चोए करेगा। साढ़े कल है नहीं है, साढ़े कल है नहीं रहे, लियाओ अदल जी वापस। आज स्पेशली पाकिस्तान में नहीं बड़ी जरूरत, आज हर बंदे ने अज डंडा पड़े, हर बंदा जज बने, हर बंदे दे अज डंडा है, और हर बंदा ये दावेदार है कि मैं सब तू चंगा, और बाकी सारे भैड़े बैठे नहीं मियाँ इन्होंने सारे छड़ अपने आप को वेखी असी की बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप को वेखिया मुझसे बुरा न कोई। वड़ हमियां कदी अपने अंदर। मेरे बुजुर्ग मेरे दादा पीरो मुर्शिद हकीम खादे मनी रहमत बड़े रकीकुल कल्ब सन, कीम अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप दे मिजाजे मुबारक च जलाल सी, लेकिन आप भी बड़े मुहब्बत वाले सन, और इन्नी मुहब्बत मैं इफ्तिखार भाई जी देखी। तुसीं वेखदे हो मैं भाई जी कहना, मैं उत्थों मिले, आप सब को भाई जी कहना, बच्चा भी आ जाना तो उन्होंने भी भाई जी काका जी, मुहब्बत वाले लोग सन। आपने सारे भाई जी कह के बुलाना। वो जड़े मेरे परदादा पीरो आप बहुत रकीब, आप दे एक मुरीद नूं बीमारी लग गई जी अजकल सानू लगी, मैं चंगा मैं चंगा। आपने फरमाया ये की हो गया, ये तो साढ़े कोल बहन वाली खराब हो गए, तरबियत किवें करिए। टुरे फिर अल्लाह राह भी दिखाता है। वो है गुजर बरादरी का बंदा सी, वड्डी ईद नेड़े आ गई, आपको मौका बन गया, आपको क्या बुलाया, फरमान लगे यार डंगर लेने को कुर्बानी ली तो तू जरा गुजर आदमी डंगर संगर की वाल पछाड़ के चल हाँ जरा को लेला लैना, उन्होंने लैके आप मंडी टुर गए, उत्थे जाके एक लेला बहा के कहते जरा चेक करा, जो चेक करने का तरीका से उन्हें खुरियां फड़ के वेखियां, पिछू पुठ दबाई, दंद खोल के वेखे, कन छुप के वेखे, कहता कीम साहब को लेला चंगा नहीं, फरमाया ठीक। दूजा वेखिया रिजेक्ट कर छड़ा, तीजा वेखिया उन्हें रिजेक्ट कर छड़ा, चौथा वेखिया रिजेक्ट कर छड़ा। चौथा रिजेक्ट होया ना तो आप भी बोल पे। आपने फरमाया भाई जी ले ही ना रिजेक्ट करिए, हो भी तो सुनो ले की कहते उस करदा हुजूर लेला भी कुछ कहता। आपने फरमाया वखरी गल है तेरे के सुनने की कल नहीं है, नहीं तो बड़ा बड़ा कुछ कहता है। उस करदा हूँ दसो है कि लेला की कहते हैं। आप फरमाते ने लेला कह दिया कि इन्हू पुछो ना, मेरिया तो खुरियां भी दबा के चेक की, मेरे तो कन भी चुक के वेखे सू, मेरा तो मूँह खोल के भी वेखिया सू, मेरी तो पिछू पुठ दबा के भी वेखी सी। इन्हें पुछो कभी अपने आप भी इंज वेखी बुरा ढूंढन बुरा ढूंढन बुरा ढूंढन चलनी कितने चल रही, अपने आप को वेखते कोई बुरा नहीं लगे, बुरा ढूंढन चली मुझसे बुरा ना कोई, जदू अपने आप को वेख्या लिफो मैनू 17 साल में तेन बोलन की नहीं तमीज कोई, तू 17 साल की करा रही, मैं तू की किया 17 साल तेन तमीज ही नहीं बोलन। अल्लाह आप सब दी खैर करे और अल्लाह आप सब नवाजे और अल्लाह साढ़े सारे ते रहम कर दे। ना पुत्र काम नहीं करी साइलेंट, मैनू आप ही बड़ा बोलना आता, मैं गुजरां का पुत्र हाँ, पुत्र मैं किहड़ा फकीरां दा जाना, लेकिन पुत्र असीं ते निकली मुहब्बत लैके, पुत्र मैं एवं तो नहीं रखी, मेरे चो ये भी नहीं जाता है। मेरे मुर्शद फरमाते नहीं यार बड़ा मारने लेकिन गुजर नहीं मरता है, मैनू भी पता है गलत है, लेकिन
کی کرا مردے مردے مرنا نے بڑا مارے بڑا مارے مار چھڑنا رہن وہ ککھ نہیں دینا کیونکہ حضرت باو فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نہیں پوچھے سلیمان نے گجر مار چھڑنا وما علینا الا البلاغ المبین السلام پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سخانی گھڑی چمکا